अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, खामोशी टूटी, महीनों के सिले लब खुले, मगर इससे कबल नैब का अहाता मैदान कारजार बन गया। गाड़ियों में भरकर लाए गए पत्थरों की बरसात, आंसू गैस की शेलिंग, पुलिस के डंडे और लीगी कारकुनों की मुजामत। और यूं लग रहा था अनफॉर्चुनेटली कि सियासत और रियासत एक दूसरे से इंतकाम लेने पर तुल गई हों। मरियम नवाज साहिबा की नैब पेशी पर शदीद पथराव से मरियम साहिबा की गाड़ी को नुकसान पहुंचा और उनके बकौल मकसद ये था कि उनको अटैक किया जाए। लीगी कारकुनान पर पुलिस की शेलिंग और तशद्दुद से दर्जनों जख्मी भी हुए और करीबन 50 गिरफ्तार भी। मगर कहानी का उलझाव ये है कि पथराव किया किसने? जाली नंबर प्लेट गाड़ियों में पत्थर भर कर लाया कौन? मरियम साहिबा इल्जाम नैब को दे रही हैं कि ये नैब गर्दी है और नैब और हुकूमत पंजाब मुद्दा मुस्लिम लीग नून पर डाल रही है। और बल्कि नैब ने तो ऑफिशियल अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की और कहा कि नैब के 20 साल दौर में पहली मरतबा एक आईनी और कौमी इदारे के साथ इस नौयत का बर्ताव रखा गया है कि जिसमें नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़े गए हैं। इसके अलावा नैब के अमले को भी जख्मी किया गया है। तो 1414 कनाल जमीन के मामले से तवज्जो हटाना बुनियादी मकसद था बकौल बुजदार हुकूमत। सुन लीजिए। करते जाओगे वो कारकुन को जोश तो आएगा। मैं अकेली ही आई थी, कारकुन वहां मेरा इंतजार कर रहे थे हजारों की तादाद में। मुझे नहीं पता था, आप यकीन करें मुझे अभी भी नहीं पता कि कारकुन कितने थे और कितनी तादाद में थे। वो तो मुझे इनके रिएक्शन से पता चला कि कारकुन जो है वो आज हजारों की तादाद में निकल आए। मैं किसी को लेके नहीं आई। मैं पहले भी नैब में पेश होती रही हूँ। मैंने 6 महीने पनामा वाला मुकदमा भी भुगता है। मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आपको तो अपनी फिक्र करनी चाहिए। आपका क्या होगा जब आपको जो 6 महीने की मोहलत मिली है जब वो खत्म हो जाएगी? तो आप तो खुद अपनी जुबान से इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपको 6 महीने की मोहलत मिली है, वार्निंग मिली है। सो इंटरेस्टिंगली मरियम साहिबा कहती हैं कि उनको तो मालूम ही नहीं था, मगर पिछले 3 से 4 दिनों में ये खबर बहरहाल हर अखबार में छप चुकी है कि मरियम नवाज ने 11 अगस्त को नैब के सामने पेश होने का फैसला कर लिया है। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से पार्टी कारकुनों को 11 अगस्त की सुबह जाती उमरा पहुंचने की हिदायत दे दी गई है। मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए पार्टी रहनुमाओं कारकुन जो है वो काफिले की शक्ल में मरियम नवाज के हमरा जाती उमरा से रवाना होंगे, दफ्तर तक जाएंगे। सो ये खबरें 4 दिन से छप रही हैं। सो ये भी गलत है कि मरियम बीबी को मालूम नहीं था। और ये भी जहन में रखिए कि अगर ये छप रही हैं तो हो सकता है, मुमकिन है कि हुकूमत को भी पता था और बुजदार हुकूमत ने भी अपने तई सारी इसकी तैयारी कर रखी थी। द सैड पार्ट इज कि ये आज कोई नहीं कह सकता कि PMLN या PTI इज अबव दिस। भाई उनके DNA में नहीं, ये नहीं कर सकते। दोनों से ये एन मुमकिन है, ये एक्सपेक्टेड है, विच इज द सैड रियलिटी ऑफ आवर पॉलिटिक्स। इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है। नाज़रीन, तमाम मनाजिर जो आप आज पूरे दिन टेलीविजन पर देखते रहे हैं, मरियम साहिबा की गाड़ी पर पथराव की गूंज ऐवान में भी आज सुनी गई। अब बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ साहब के बाद ख्वाजा आसिफ ने भी असेंबली फ्लोर पर इसे मरियम नवाज पर हमला करार दिया और इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा भी किया। मैं अपने दोस्त जो है मुतहिदा अपोजिशन के दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी तरफ से भरपूर मजम्मत करते हैं कि कारकुनों के साथ जो वहां पे किया गया, और पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। दूसरी अदालतें हों, नैब कोर्ट्स हों, ये पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसको प्लीज हमारे वर्कर्स को जिस तरह आज ट्रीट किया गया है, ये जो इब्तदा की गई है, अगर ये रोकी ना गई तो माहौल की खराबी, पाकिस्तान के सियासी माहौल की खराबी जो है वो मौजूदा हुकूमत और पंजाब हुकूमत के ऊपर जो है आयद होगी। मजीद कितनी खराबी हो सकती है, हमारा तो आज का ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नैब भी कह रहा है 20 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं पहले कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है। बहरहाल ये सियासी मनसूबाबंदी हो या फिर एहतसाबी हिकमत अमली, मगर है काबिल मुजम्मत। फुटेज और तस्वीर में कई चेहरे बिल्कुल आया हैं। गाड़ी में पत्थर रखने वाले नौजवान की वीडियो भी क्लियर है। मगर यहां तहकीकात से अनफॉर्चुनेटली आज तक निकला क्या है? साहिवाल सानेह में सरेआम गोलियां बरसाने वाले हों या फिर मॉडल टाउन में लाशें गिराने वाले हों, तहकीकात से कुछ नहीं निकला आज तक। हमारी रीत में अदालत उज़्मा पर चढ़ दौड़ने का सियासी एजेंडा हो या फिर पार्लियामान पर टूट पड़ने का, अगेन नतीजा क्या निकला है? जजों को बालों से घसीटने और मोहतरमा शहीद और उनकी वालदा पर पुलिस का तशद्दुद, या फिर बिलावल भुट्टो पर नैब पेशी पर पुलिस का पथराव, या फिर आज मरियम साहिबा पर जो हमने देखा,
یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے شاید کہ یہاں بدلا کچھ نہیں ہے، نہ سیاستدانوں نے اپنا طرز عمل بدلا ہے اور نہ ہی اداروں نے اپنے حکمت عملی، اور اگر یہ نون لیگ کی نیب پر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی تو یہ بھی باعث شرم ہے، اٹس ڈسپیکیبل ان فیکٹ، اور اگر یہ مریم صاحبہ کو ڈرانے اور دھمکانے کا کوئی منصوبہ ہے تو اور بھی قابل افسوس ہے۔ لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ سب منصوبہ بندی جو ہے، یہ کارروائی جو ہے، یہ لیگی کارکنوں کی ایک بھاری تعداد جو ہم نے دیکھی، یہ سوال وہی ہے کہ جمع کس نے کیا۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑے اہم ممبر قومی اسمبلی ہیں جو آج جن پہ تشدد بھی ہوا اور جنہوں نے بارہا اپنی ٹویٹ سے لوگوں کو جمع کرنے کی ہدایت بھی دی کہ لوگ سب اس ٹائم کے اوپر جمع ہو جائیں، یہاں جمع ہو جائیں، ایک قافلے کی صورت میں ہم آگے بڑھیں گے۔ ان سے بھی آج بات کریں گے۔ پیشی مریم صاحبہ کی تھی تو لشکر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جعلی نمبر پلیٹ گاڑیاں کس کی تھیں؟ یہ ریاست کو بھی طے کرنا پڑے گا، بیکاز اس کے اوپر بھی بہت سی تھیری سامنے آ رہی ہیں۔ پتھر بسانے والے کون تھے؟ تمام تر بہرحال سوالات ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ ابھی تک ایک injured policeman at least میں نے نہیں دیکھا. So we will discuss this today, and of course we keep pushing our own boundaries. To what end? پارلیمانی سیکرٹری فار لا اینڈ جسٹس ملیکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کی جانب سے ہمارا ساتھ دیں گے علی پرویز ملک صاحب، ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این، جن پہ آج تشدد بھی ہوا ہے، یہ بھی آپ کو کچھ پکچرز ہم دکھائیں گے۔ ٹیئر گیسنگ ان کے اوپر ڈائریکٹلی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹر فیڈ کے تھرو ڈائریکٹلی لوگوں کو بلایا، جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سو وی ول آسک ہم کہ یہ سارا کچھ یہ سب کر رہے تھے اور فلائٹس کیچ کر رہے تھے سب، مگر مریم بی بی کو پتہ نہیں تھا کہ ادھر لوگ ہوں گے۔ چودھری منظور صاحب جنرل سیکرٹری انفارمیشن پنجاب پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ A very short break, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ ناظرین، خبر آ رہی ہے کیپٹن صفدر نے عمران خان، ڈی جی نیب اور شہزاد اکبر کے خلاف پرچہ کٹوایا ہے۔ ایف آئی آر کٹی ہے کہ نہیں، ہم یہ تصدیق کر کے آپ کو بتانے لگے ہیں۔ آپ پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو آئی ووڈ لائک ٹو گو ٹو علی پرویز ملک صاحب۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ ملک صاحب، آپ کو بھی غالباً آج چوٹ لگی ہے اینڈ یو ور ان دی لائن آف فائر ایز ویل، ذرا سا بتائیے گا واٹ ہیپن ایگزیکٹلی۔ تھینک یو مہر فار ہیونگ می ان یور شو۔ آپ کا بالکل میں اپنی بات پہ آ جاتا ہوں جی، بٹ بیفور آئی اسٹارٹ میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اٹ از انڈیڈ اے سیڈ ڈے ان پاکستانی پالیٹکس، بیکاز ہم اس حد تک کم ظرف ہو گئے ہیں کہ اب ہم اپوزنگ پوائنٹ آف ویو کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور جو ہمارے خلاف آواز اٹھاتا ہے ہم اس کے خلاف ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کو ابیوز کر کے آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی چیز خواجہ سعد رفیق صاحب کے ورڈکٹ کے اندر آپ کو سپریم کورٹ کے ججز نے بھی لکھ کے بتا دی ہے، اور یہ بے پناہ اور فورمز کے اوپر ہیومن رائٹ واچ کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو اٹ از انڈیڈ اے سیڈ ڈے فار دا کنٹری۔ اچھا، اب جو آج کا واقعہ ہے مہر، اس میں آپ صرف یہ بھی ذرا سوچ لیں کہ آج سے پہلے پچھلے 2 سال کے اندر ہمارے جو قائدین ہیں ان کی 2000 یا پتہ نہیں ہزاروں اپیرنسز ہو چکی ہیں، اور کسی کے اندر بھی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ تو آج ایسا کیا مختلف ہو گیا کہ جی پی ٹی آئی کی جو یہ حکومت اور یہ جو پولیس غردی ہوئی ہے ان کو اس حد تک آگے جانا پڑا؟ دیکھیں، اس میں ان کی میلف آئی ڈی اینڈ جو پرفارمنس انگزائٹی اب آپ کو پی ٹی آئی کے رینکس میں نظر آ رہی ہے نا، یہ ڈیسپریشن نظر آتی ہے کہ جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کراؤڈز کو دیکھ کے، جب لوگ امنڈ کے باہر آ جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ یہ کراؤڈ امت کے باہر آتے ہیں یا ان کو باہر نکالا جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے ابتدائیے میں بھی کہا، آپ کے ٹویٹر ہینڈل میں دیکھ رہی تھی، یو ور امنگسٹ ون آف دوز پیپل جو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم پہ اس جگہ پہ سب پہنچے، ہم قافلے کی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ محمد زبیر کراچی سے آئے ہیں، اسلام آباد بے ساری لیڈرشپ لاہور پہنچی ہے، سو دس کی ناٹ بی دیٹ وی آر پبلک ریپرزینٹیٹیوز۔ ہمارے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ان نالائق حکومت کو نکالنے کے لیے کیا ایفرٹس کریں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جس لیڈرشپ کی ٹکٹ کے اوپر آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دفعہ 144 تو لگی بھی نہیں ہے، نہ مارشل لا ہے، سو آپ لوگوں کا حق کے باہر آنا۔ سوال صرف یہ ہے کہ پھر مریم بی بی یہ کیوں کہتی ہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہونے لگا ہے۔ نے تو نہیں بتایا تھا نا جی، ہم تو اپنے الیکٹریٹ کے پریشر سے اپنے ضمیر کی آواز کو لے کے آگے چل رہے تھے۔ ناؤ آپ نے جو سوال کیا کہ آج ایسا کیا ہوا، دیکھیں مہر، اگر آپ دیکھیں جو سٹینڈرڈ جو آپریٹنگ
वैसे ज़मीर की आवाज कहाँ थी जब मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे थे? बिल्कुल लंदन क्यों से? नहीं थी? आपने याद नहीं है वो जो रैली था? निकली थी जो एयरपोर्ट की तरफ आ रही थी और इमरान खान साहब ने लाहौरियों को गदा टीवी के ऊपर आके कहा था इलेक्शन से पहले? आप भूल गई हैं कि वो कितना बड़ा काफिला था जो पूरा लाहौर के थ्रू गुजर रहा था और एयरपोर्ट तक उनको पहुंचने नहीं दिया? जोड़े पुल के ऊपर किस तरह से पथराव किया गया था वहां पे? मैं आपसे मेहर आपको आई डोंट वांट टू टेक दिस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। जो आपने सवाल किया, देखें जब इस किस्म की अच्छा, फर्स्ट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अली साहब मुझे पहले बताइए कि आप पे तशद्दुद हुआ है, आपको भी चोट लगी है? बिल्कुल, उन्होंने, मैं आपको बता देता हूं जी, आई विल टेक यू थ्रू द चेन ऑफ इवेंट्स के किस तरह से मामलात चले हैं। देखें जब मरियम साहिबा की गाड़ी आई है एंड वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड नजर आया है तो सबसे पहले जो इन्होंने काम किया है, इन्होंने वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए। इसके साथ साथ पेपर स्प्रे को यूज किया है। उसके बाद जब क्राउड इनसे कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वहां पे मौजूद थे तो इन्होंने टीयर गैस की शेलिंग की है और जो टीयर गैस की शेलिंग की है वही टीयर गैस का शेल डायरेक्टली मुझे आके लगा मेरी गाड़ी के ऊपर। वहां पे 2 खवातीन पार्लियामेंटेरियंस, वहां पे शिजा फातिमा ख्वाजा, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, वो भी उस गाड़ी के ऊपर थी। लाहौर के जो फॉर्मर मेयर हैं कर्नल मुबशर साहब, जिनकी टांग के ऊपर ईंटें आके लगी पुलिस की तरफ से और वो सीएमएच के अंदर हॉस्पिटलाइज हैं, वो भी वहां पे मौजूद थे। इसके अलावा 2 एमपीएस चौधरी शहबाज साहब जिनके सर के ऊपर टांका लगा है क्योंकि उनको भी पत्थर लगा है, और इसके अलावा गजाली भट्ट साहब और ख्वाजा इमरान नजीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी लाहौर के हैं। आई हैव गिवन यू ऑल नेम्स, आस्क देम कि जी पुलिस ने जब ये उनके हाथ पैर फूले हैं तो डायरेक्टली क्या शेलिंग लोगों के ऊपर, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, खवातीन के ऊपर की है कि नहीं की है? और सर वो कहते हैं कि पहला पथराव आपकी तरफ से हुआ है जिसके बाद जवाबी पथराव किया। आपको आई हैव टेकन यू थ्रू द चेन ऑफ इवेंट्स, मैं आपसे बता रहा हूं कि किस तरह से चीज प्रोग्रेस की और जब क्राउड बिफरा है तो उसके बाद उन्होंने डेस्परेशन के अंदर इस किस्म की हरकत की। आपका मौकफ ये है कि ये आप लोगों की अगर इंडिजिनस एक मूवमेंट थी, लीडरशिप ने आपको कॉल नहीं दी, आप लोग खुद बाहर निकले हैं और आपने अपने थ्रू रैली की है। और सेकंड पॉइंट कि पहले आपको, अगर खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूं, अगर हाइपोथेटिकली ये भी मान लें कि जी उनको पत्थर पहले ये जो प्रोटेस्टर्स की तरफ से गया है, तो इज दिस द वे दैट द पुलिस इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू प्रोटेस्ट? इस तरह तो नहीं होता ना जी प्रोटोकॉल। मलिका साहिबा इस बात में इनकी वजन है, दिस इज नॉट द वे। क्या पुलिस पथराव से जवाब देती है? क्या पत्थर मारेंगे तो वापस पत्थर मारेंगे? और ये वो कहते हैं फिर उसके बाद क्राउड बिफरा है। ये बाय द वे इसकी तो इसको पूरे पस मंजर में देखने की जरूरत है। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं अली परवेज साहब की बात से एग्री करती हूँ कि जमहूरियत के लिए ये एक अफसोसनाक दिन है। इसलिए बिकॉज आपने आज देखा है कि अवामी नुमाइंदे जो अवाम का मैंडेट लेके आए हैं ऐवान के अंदर, उन्होंने अवाम ही के रियासत के इदारों के ऊपर हमला किया, मुनज़्ज़म तरीके से पत्थर जमा किए। लीगी एमपीए की गाड़ी से पत्थरों के जो थैले हैं वो वीडियो के अंदर साफ नजर आ रहे हैं। मरियम साहिबा की क़यादत के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबरान पार्लियामेंट ने और मेंबरान पंजाब असेंबली ने नैब हेडक्वार्टर्स के ऊपर धावा बोला। ये एक बहुत सैड डे है डेमोक्रेसी के लिए और इनको अपने इस अमल के लिए, और मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इट्स शर्मिंदा होना चाहिए। इदारों के ऊपर आप स्पेसिफिक फुटेज मुझे नहीं समझ आ रही। आप बात मुकम्मल कर लें और वो प्रोड्यूसर साहब फुटेज निकालें जो मरियम बीबी ने एलिजिडली अपनी गाड़ी से ली है, ट्विटर पे भी डाउन्स कर रही है। और थोड़ी सी और बात बता दूं। देखिए ये सारा पस मंजर पहले, ये सारी जो बात है, ये तारीख जो है अपने आप को दोहरा रही है। मरियम नवाज साहिबा के जो वालिद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम थे, उनकी क़यादत में आला अदालत के ऊपर हमला हुआ। आज उन्होंने अपनी क़यादत में पाकिस्तान के एक इदारे के ऊपर हमला करवाया और पाकिस्तान की आवाम को क्या कहा है कि मैं साबिक वजीर आजम की बेटी हूं और मैं पाकिस्तान के इदारों से और एहतसाब के अमल से बालातर हूं। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि हिम्मत नहीं है तो मुझे ना बुलाया करो। तो पाकिस्तान के इदारों को धमका रही है तो बुलाते क्यों हो? आप पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के आवाम शहरी को क्या बता रहे हैं? मलिका साहिबा, व्हाई द बैरियर्स? इसलिए क्योंकि आपको किसी तमगा इम्तियाज लेने के लिए नहीं बुलाया था। आपको बुलाया था कि आपने 2014 में 200 कनाल अराजी जमीन गैर कानूनी तौर पर अपने नाम के पर मुंतकिल की है। ये एक शर्मिंदगी की बात है, ये कोई तमगा इम्तियाज नहीं है। आपका क्या काम था कि आप इतने सारे वर्कर्स को लेकर पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नवाज के एमपीएस और एमएनएस को लेकर वहां पहुंच गई और धावा बोल दिया एक इदारे के ऊपर और कह दिया कि मुझसे इसी तरह जवाब लो। में आपको लगता है कि उनको हर एक को कहना चाहिए था कोई ना आए, खामोशी से पेशी देखिए वापस आती? जाइए, आप अपना जवाब दीजिए
اور اس کے بعد ادارے آزاد ہیں. So didn't have to make a political event out of this. Absolutely not. So 8 دن کی پلاننگ کا آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں, 25 سے 1 لاکھ روپے نے بانٹے ہیں یہ کام کرنے کے لیے, اس کے ثبوت کا ہے. دیکھیں انویسٹیگیشن اب ہوگی انویسٹیگیشن سے پہلے ہی آپ نے الزام کس دیا ہے. کچھ تو ویڈیو سامنے آ گئی, کچھ ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ورکرز کے اوپر, اور ممبران پارلیمنٹ بھی افسوسناک ہے, ہمیں خوشی نہیں ہوئی. نظر آیا, دیکھیں ویڈیوز کے اندر ہے مہر, نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے ان کے اوپر پتھراؤ ہو رہا ہے, سب نظر آ رہا ہے. یک طرفہ ان کا بیانیہ تو عوام قبول نہیں کریں گے نا. ملک صاحب کی بھی پکچرز دکھائیے. یہ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ ملک صاحب کے اوپر پتھرا ہوا ہے, ہمیں بالکل خوشی نہیں ہے کہ ان کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے. محترم ممبران پارلیمنٹ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اداروں کے اوپر دھاوا بولیں گے تو ادارہ اپنا دفاع کرے گا. اور دوسرا پولیس ریفارم کی ایک اہم پوائنٹ, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی ایک امپورٹنٹ پروونس کے اوپر 3 دہائیاں قیادت کی, اس کو گورن کیا, اور پاکستان کی پولیس کو ریفارم نہیں کر سکے. یہ جو یوز آف فورس ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ پاکستان مسلم لیگ نواز نے. عابد باکسر کون سر پھٹا اسی پولیس سے, بتائیے. اس کے علاوہ آپ ماڈل ٹاؤن کا ایشو آپ کے سامنے ہے مہر, نہتے لوگوں بھی ہمارے سامنے, بالکل, لیکن وہاں پہ منظم طریقے سے معصوم لوگوں کو قتل عام ہوا لاہور کے اندر, ماڈل ٹاؤن کے اندر, انہی کے شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ تھے ان کی قیادت, ان کی لیڈرشپ کے انڈر. تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے چیزیں. آپ کسی بھی ادارے سے بالا تر نہیں ہے, آپ جواب دیں ہیں, جواب دیجئے, اور اعلیٰ عدالت یا پاکستان کی عدالتوں کے تھرو انصاف دیجئے. چودھری صاحب, یہ اس سے پہلے میں اس پہ آؤں کہ یہ حملہ نیب پہ ہوا ہے یا مریم بی بی پہ ہوا ہے, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پیشی کے وقت بھی اسی طرح کی باڑیں لگائی گئی تھی اسلام آباد میں, اور آپ کے مصطفیٰ نواز کھوکھر سمیت آپ کے بہت سے کارکن جو ہیں, کارکنان بڑے زخمی ہو گئے تھے. وہ بھی فوٹیجز دکھائیں ذرا, کل کی بات ہے, اتنی پرانی بات نہیں ہے. سو یہ بتائیے کہ یہ ان پیشیوں کو اتنا بڑا پولیٹیکل ایونٹ کیوں بنایا جاتا ہے جدھر ریاست اور سیاست لگتا ہے کہ بس اب فیصلہ ہونا ہے آج؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہے ہیں. مثلا یہ اس قدر امکانہ طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. ذرا موومنٹ ہونے لگتی ہے تو آپ نوٹسز بھیج دیتے ہیں. مطلب یہ اس حکومت کی عقل کا ذرا اندازہ کریں. وہ مریم نواز جو خاموش بیٹھی تھی, گھر میں بیٹھی تھی, اس کو اٹھا کر باہر لے آئے. وہ مریم نواز جس کا کوئی ٹی وی پہ پریس کانفرنس نہیں چل رہی تھی, جس کی سپیچ نہیں چل رہی تھی, آج وہ لائیو رہی, گھنٹوں لائیو رہی, اور پھر اس کی لائیو دکھائی گئی سارے. مطلب میڈیا نے کوئی دیکھے نا, سارا پورا پروسیس دکھائے, پریس کانفرنس سنائی ہے, کچھ بھی بلیک آؤٹ نہیں کیا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کی عقل کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ذرا ہونے لگتا ہے. مثلا ابھی کیا ہے انہوں نے. اس دن آصف زرداری صاحب کا ایک اپلیکیشن دی, ہم نے کہا کہ عدالت جو ہے اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کیس سنے. وہ جج صاحب نے اس کو فارغ کر دیا, اور اگلے ہی دن 2 دن بعد ابھی اس آرڈر پہ لکھا نہیں ہے, اس پہ سائن نہیں کیے, اور 2 دن بعد کہا نہیں میں فرد جرم عائد کروں گا. اور یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا. میں بطور ایک وکیل کہہ رہا ہوں, یہ محترمہ بخاری صاحبہ بھی ہیں, ملیکہ, کبھی نہیں ہوا کہ اگر آپ سپیریئر جوڈیشری میں کہیں پیش ہوئے ہیں تو جو جونیئر عدالت ہے وہ کہے, اور وہ بھی سپیریئر جوڈیشری بھی سپریم کورٹ ہو, اور وہ کہے کہ نہیں میں نے آج ہی کرنی ہے اور ابھی کرنی ہے, 9 بجے صبح ہی کرنی. تو اگر 2-4 گھنٹے انتظار کر لیتا تو کون سی قیامت آ جانی تھی. ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا نظریہ کیا واقعی ابھی بھی زندہ ہے؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. علی مجھے بتائیے گا, ووٹ کو عزت دو کا جو نظریہ ہے کیا وہ ابھی بھی زندہ ہے؟ مہر, یہ اس سے پہلے جو ملیکہ صاحبہ نے جو بات کی کہ ہم لوگوں نے شاید یہ حملے کی وہاں پہ کوئی تیاری کر کے آئے تھے, تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پی ٹی وی پہ دھاوا بولنے والے اور ہنڈی کی ترغیب دینے والی جو پارٹی ہے نا, یہ ان کو صرف اس مسئلے کا میں آسان حل بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو اپنی گاڑی کا بتایا, اور اس کے اندر جو 5 پارلیمنٹیرینز بیٹھے تھے ان کا نام بتایا. یہ گاڑی نیب کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. ان کو کہ مجھے کوئی فوٹیج ایسی دکھا دیں کہ ہماری گاڑی سے کسی نے کوئی چیز پولیس والوں کی طرف پھینکی ہو, یا کوئی چیز ان کو کسی طرح سے ان کو انکریج کیا ہو کہ وہ ریئیکٹ کریں.
ہیں. اگر اس قسم کی چیز نہیں ہو, اس کے باوجود اس قسم کا رسپانس پولیس کے طرف سے آیا ہے, تو اس کی کون ذمہ داری لے گا؟ ذرا ان کو کہ یہ بھی بتا دیں. اور جہاں تک انہوں نے پولیس ریفارمز کی تو کیا مجھے یاد کرائیے گا, یہ وہی پارٹی ہے نا جو کے پی کے سے پوسٹر چائلڈ دورانی صاحب کو لے کے آئی تھی اور 2 دن کے اندر وہ چھوڑ کے چلے گئے. آئی جی پنجاب جو ہے یہاں پہ 5-6 دفعہ تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں. ایک آئی جی اسلام آباد اس لیے بدلا گیا تھا کیونکہ سواتی صاحب کے گھر کے آگے سے بھینسیں گزری تھیں. تو میں چودھری صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی. مولانا صاحب تو اب کھل کے بہرحال آج مریم بی بی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو ان کی حمایت میں بھی آگے بڑھے ہیں, مگر وہ تو بن کے کھل کے اب انٹرویوز چھپ رہے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ پہلے آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں سب, ورنہ تو there is no point of an APC. I know بلاول صاحب تھوڑے سے کلیئر ہیں, شہباز شریف صاحب جی. ہم تو اکیلے بھی اب لڑنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ساری جماعتیں مل کر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, چونکہ اس وقت لوگ جو ہیں ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. جو مہنگائی ہے, جو آپ ہر چیز ہر روز بڑھا رہے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا. عید کے اوپر انہوں نے تیل کی قیمت پہ اضافہ کر دیا, عید کے اوپر انہوں نے ایل پی جی کے اوپر اضافہ کر دیا. کون سی چیز ہے؟ تو لوگ میرا ایک ماننا ہے بطور ایک سیاسی کارکن, جہاں پہ حکومت کے اوپر پریشر ہے وہاں پہ اپوزیشن پارٹیوں پہ بھی پریشر ہے. اگر اپوزیشن پارٹیاں باہر نہ نکلی اور قیادت نہ کی, اور اگر میاں شہباز شریف صاحب نے اس دن کہا کہ بلاول صاحب قیادت کریں, بلاول صاحب قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, بالکل لڑنے کے لیے تیار ہیں, چونکہ فیصلہ کن لڑائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں نا, شہباز شریف صاحب نہیں ہیں. He doesn't see any method to this madness. وہ کہتے ہیں کہ اخذ کیا کرنا ہے, نکالنا کیا ہے اس سے. میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر کچھ اور کہہ رہا ہوں. یا تو پھر مریم بی بی کو اندر بھیجیں اے پی سی کے اندر, آپ ڈیمانڈ کریں. یہ اپوزیشن کی جماعتوں نے کوئی رول ادا نہ کیا تو لوگ خود بخود رو طریقے سے باہر نکل آئیں گے. شاید لوگ اب انصار نہ کریں. اس عذاب کا, اس مہنگائی کا, اس بے روزگاری کا لوگوں سے نہیں سہا جا رہا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز کو فیصلہ کن رول ادا کرنا پڑے گا. جہاں تک فاٹف ہے اور باقی چیزیں ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں چاہے گی کہ پاکستان ایک میں کوئکلی وقفہ لے لوں چودھری صاحب, بیکاز یہ فیٹف ایشوز آپ تو اس کو خود ڈرافٹ کر کے دیکھتی رہی ہیں, اندر بیٹھ کے میٹنگز کرتے رہیں. آپ نے یہ کہا کہ اپوزیشن نے تمام تر اپنے فار انسٹنس ریکمنڈیشنز واپس لے لیے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہتر کر کے بلکہ اس کو اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر سدھارا ہے, صحیح کیا ہے. ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد یہ جس کا کریڈٹ حکومت سارا لیتی ہے, کیا یہ کریڈٹ واقعی اپوزیشن کو نہیں جاتا کہ آفٹر ایوری تھنگ سیڈ اینڈ ڈن دے اسٹل اسٹینڈ ٹوگیدر ان دا نیم آف کورس نیشنل سیکورٹی اینڈ نیشنل انٹرسٹ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ملیکا, یہ بتائیے گا کہ فیٹف ہو, متفقہ ریزولوشنز ہوں کشمیر کے اوپر, ایون ایکسٹینشنز ہوں, دیر آلویز دیر وین یو ڈیمانڈ اٹ اینڈ یو نیڈ اٹ. اس کے باوجود آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کریڈٹ ہے, کہ یہ ہم واٹ لیجسلیشن آر یو ٹیکنگ کریڈٹ فار اوور ہیئر. ایون فیٹف کے حوالے سے آخری منٹ کے اوپر the opposition came through for you. بات تو یہ کہ جہاں تک ریفارم کی بات ہے, اصلاح کی بات ہے, ہم تو اصلاح کا ایجنڈا لیڈ کرتے ہیں, چاہے وہ پولیس ریفارم ہو, ماڈل پولیس اسٹیشنز کا قیام ہو. دیکھیں ہم بتا رہے ہیں, آپ سن لیجئے, پولیس ماڈل پولیس اسٹیشنز کا قیام ہو, خدمت مراکز کا قیام ہو, پی آئی اے کا ریفارم ہو, اسٹیل ملز کا ریفارم ہو. ہم اسلام میں یقین رکھتے ہیں. یہ ہمیں کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دے پاکستان کا جو خسارے میں نہیں تھا جب یہ حکومت, جب ہم نے ان سے حکومت لی, جب ہم 2018 کے الیکشن کو 750 لیکن دیکھیں 2 سال کے اندر اصلاح کا جو پلان ہے وہ شروع ہے. ہم بالکل ہم ماڈل پولیس اسٹیشن کا قیام کر رہے ہیں, ہم جو اس کا قانون ہے اس کے اندر اصلاح لے کے آ رہے ہیں, خدمت مراکز اسٹیبلش کیے, وہ نہیں کر رہے. ہم دیکھیے پولیس کو سیاسی طور کے اوپر استعمال نہیں کرتے, یہ ماضی میں کرتے رہے. جہاں تک بات ہے وزیر اعظم کی اہلیہ کے اوپر جو انہوں نے زبان استعمال کی, میں مذمت کرتی ہوں. یہ ایک پڑھے لکھے نفیس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ جوش خطابت کے اندر ایسے الفاظ استعمال کر لیں. بات یہ ہے کہ کون پاکستان کے اندر کس کی بیٹی نے ایک شریف خاندان کی ریاست کو اپنے لیے استعمال کیا؟ مریم نواز نے.
سب جانتے ہیں مریم نواز کے کیا عمل ہے, سب جانتے ہیں ان کے اوپر کیا کیس ہے, سب جانتے ہیں کہ ان کا اس فورج ٹرسٹ ڈیڈ میں کیا رول تھا, سب جانتے ہیں پاناما کے اندر ان کا کیا رول تھا, سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگتا ہے, سب یہ بھی جانتے ہیں کہ نیب کے کورٹ نے ان کو مجرم قرار دیا ہے. تو یہ تو ان کا مغل اعظم کی جو سرپرستی کرتی ہے خاندان کی, ان کا رول ہے, کسی اور کا یہ رول نہیں ہے. اب آ جائیے اصلاح کے اوپر, فیٹف کے اوپر, میوچل لیگل کے بل کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان کو بارہا کہتے ہیں کہ آپ سیاست کیجئے, آپ ایوان میں تنقید کیجئے, آپ اپوزیشن کا رول ادا کیجئے, لیکن جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ ہمارا ساتھ دیجئے, بیکاز یہ ایوان, یہ پارلیمان ہم دونوں کا ہے, ہم سب کا ہے. عوام نے ہم سب کو عوامی نمائندے بھیج کے ایوان کے اندر مینڈیٹ دے کے ایوان کے اندر آپ کو پتہ ہے سینیٹر مصدق ملک سمیت بیشتر لوگ میرے پروگرام میں آ کے کہہ چکے ہیں ہمیں پڑھنے بھی نہیں دیتے اور کہتے ہیں صرف دستخط کر دو, نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, پھر ایوان میں ان کو بولنے نہیں دیا جاتا. نہیں مہر, یہ بات نہیں. آج بھی ہماری بڑی طویل ان کے ساتھ سٹنگ ہوئی, سینئر ممبران پارلیمنٹ فرام پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, ہم سارے مسودے ان سے شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر نیشنل اسمبلی میں بھی ان کا رائٹ ہے بات کرنے کا. دیکھیے مہر, بات ایون تو آپ 12-15 گھنٹے باہر بھی کر لیتے ہیں اور کدھر کدھر کرتے ہیں, دیکھیے وہ تو پروسیجر کی بات ہے. دیکھیے یہ بھی ہم سے بہت ساری چیزیں اگری کرتے ہیں اور وہاں آ کر پھر جوش خطابت میں دوسری باتیں کرتے ہیں. آپ بلز کو لے کر رہے ہیں, آپ بلز کے اوپر بات کریں, آپ ایوان کو اپنے احتساب کے عمل کا جو ایشو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. چودھری صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ملیکہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہ ایوان کو استعمال کریں اپنے ذاتی کیسز اور احتساب کے حوالے سے, یہ نیشنل انٹرسٹ کے کیسز ہیں تو یہ قومی مفاد کے لیے ہی ہیں, یہ کسی کے لیے کسی کے اوپر ذاتی وہ نہیں ہے. ایک تو آپ بڑی زیادتی کرتی ہیں, ان کو کہتی ہیں کہ آپ اعتماد میں پہلے نہیں لیتے اور بیل پہلے لے نہیں کرتے, بیل پہ ڈیبیٹس نہیں کرتے. پتہ نہیں ان بیچاروں کو بھی آخری دن ہی ملتا ہے, اور قومی مفاد آخری دن ہی کیوں یاد آتا ہے. 4 مہینے سے یہ ڈیڈ لائن تھی تو 4 مہینے پہلے اسمبلی بھی ہوتی, بجٹ سے پہلے بھی ہوتی رہی. تو جب ان کو ملنا ہے بیچاروں نے, انہوں نے اسی وقت ہی دینا نا بل, تو پھر اس پہ اپوزیشن کا اپنا پرابلم ہے. آپ کو بھی کہیں اور سے ملتے ہیں ڈرافٹس کرنا چاہیے. اگر یہ 2 مہینے چودھری منظور صاحب کا اپنا انالیسس ہے, اگر 2 مہینے چودھری صاحب آپ کی خبر ہے یا آپ کا تجزیہ ہے؟ ڈیبیٹ ہو جاتی, کیا کوئی قومی مفاد خطرے میں آ جانا تھا؟ کیا ہوتا ہے اگر ڈیبیٹ ہو تو قومی مفاد خطرے میں آتا ہے, ڈیبیٹ ہو تو بہتر ہوتی ہیں چیزیں. یہ ان کا پرابلم ہے, ان کا ڈر ہی کہ یہ ڈیبیٹ نہیں ہونے دینی, بات نہیں کرنے دینی کسی ایشو پہ. تو یہ نہیں کرنے دیں گے تو زیادہ ہوگی, روکیں گے تو خرابی ہوگی. بہتر یہ ہے کہ یہ روکنے دیں, وہاں پہ بات کرنے دیں. لوگ غلط بات کریں گے تو لوگ اکاؤنٹیبل ہوں گے. آپ کو پتا ہے, آپ نے بہت سارا کوریج کی ہے, ہم بھی ایم این اے رہے, سیوان کے ممبر, ہم کتنا بولتے تھے, کب مشرف کے دور میں کیسے بولتے تھے. میرا وقت ختم ہو گیا. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر, یہ بات درست, جتنی کھل کے بحث ہوئے گی اتنی بہتری آئے گی, اتنی ہی ٹرانسپیرنسی ہوئے گی. میں نے شہباز گل صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے EDTA کے حوالے سے, نواز شریف کی صحت کے حوالے سے, وہ آپ خود دیکھ لیجیے گا. اس کے اوپر صرف اتنا, کیونکہ وقت کم ہے, مختصراً بتا دوں کہ میں نے ٹیکنیکل سورسز سے بھی چیک کیا, بلڈ ٹرانسفیوژن سورسز سے بھی چیک کیا. EDTA جو ہے وہ مقدار اس کی بڑھائی نہیں جا سکتی. یہ کہا جا رہا ہے ہمیں, کارڈیاک سرجن کا ایکسپیرینس وہ کوٹ کر رہے تھے اپنے دوست کا, EDTA کا رول جو ہے وہ اس کو بتا رہے تھے کہ ایک کیمیکل ہوتا ہے. بہرحال آپ کو بتاتے جائیں کہ سیمپلنگ ایرر ضرور ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ ریزلٹس جو لیے گئے, خاص طور پہ پلیٹلیٹس کے حوالے سے, اگر کلوٹنگ جو ہے یوزلی جو ہو جاتی ہے تو پلیٹلیٹ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. مگر یہ پھر کام ہے ڈاکٹر کا, سرجن کا, فزیشین کا, اور آف کورس لیب کا اور لیب کے ٹیکنیشین کا. اس سے بڑھ کے میں آگے کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ یہ فالٹی رپورٹ اگر آئی ہے تو یہ واپس بھیجنی چاہیے. بار بار اگر ایک رپورٹ آ رہی ہے, یا تو پھر وہ صحیح ہے یا تو پھر سب کے سبھی ملوث ہیں. مگر یہ EDTA کا معاملہ نہیں ہے, جتنی بھی میں نے تحقیقات کی ہے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.